وشفينا وشفاء صدورنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإيماننا وجان إيماننا ونور إيماننا وسندنا ومرشدنا وملجانا وماوانا وهادينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. سبحان اللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اجی رات معراج شریف دے بابرکت مہینے دی رات ہے. سبحان اللہ. یہ جڑیاں برکتاں والی راتاں نے جنہاں دا ذکر قرآن پاک وچ سانو رب کائنات نے عطا فرمایا ہے. جنہ راتاں دا تذکرہ تے ذکر رب نے اپنے قرآن سانو انہاں دیاں برکتاں تے عظمتاں دی وجہ تو عطا فرمایا ہے. انہاں راتاں دی جڑی عطا ہے وہ رحمتاں تے برکتاں تے نعمتاں والی راتاں جڑی رب نے سانو عطا فرمائیاں نے، انہاں رحمتاں دا تے برکتاں دا تے نعمتاں دا تے انہاں راتاں دا سانو پیغام کتھوں ملیا وے؟ وہ پیغام سانو اج دی رات تو ملیا وے. سبحان اللہ. ایک قرآن پاک کے جنہیں سانو رحمتاں والی راتاں دا ذکر سنن کو ملتا ہے پیا. فرمایا کہ میں تانوں رمضان دے مہینے ایک ایسی رات عطا کرانگا جڑی رات 1000 مہینیاں تو زیادہ افضل ہوئے گی، 1000 مہینہ تو زیادہ فضیلت والی ہوئے گی، 1000 مہینہ تو زیادہ برتر ہوئے گی، 1000 مہینہ تو زیادہ برکتاں تے رحمتاں والی ہوئے گی. تو فرمایا کہ یہ جڑی رات میں تانوں اس مہینے جنوں رمضان دا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ آکھیا گیا ہے، میں اس رمضان دے مہینے تانوں ایک ایسی رات عطا کرانگا کہ اس رات نو میری بارگاہ تو سارے رل کے اکٹھے ہو کے آجزی تے انکساری تے بندگی کر کے میری بارگاہ تو جو منگو گے میں اس رات دے وسیلے تو سب عطا فرما دیا گا. اس رات دا ذکر قرآن پاک وچ ملدا ہے. پھر جنہ راتاں دا ذکر قرآن پاک وچ ہے پھر انہاں راتاں دی جس نے فضیلت تے عظمت والے پاسے ویکھیے تے پتہ لگدا ہے کہ وہ جڑیاں راتاں کرما والیاں تے عظمتاں والیاں نے
انہاں دا پیغام سانو اس بارگاہ تو ملیا وے جس بارگاہ تو رب کائنات نے فرما دیتا کہ جنوں میری نعمتاں چاہیے نے، میری رحمتاں چاہیے نے، میری برکتاں چاہیے نے، جنوں میری بارگاہ تو جو چاہیے وے، کہ پھر ایک ایسی بارگاہ دا پتہ دسیا، ایک ایسے دربار دا پتہ دسیا، ایک ایسی چوکھٹ دا پتہ دسیا، ایک ایسی گلی دا پتہ دسیا، ایک ایسے شہر دا پتہ دسیا، ایک ایسی درگاہ دا، ایک ایسے دربار دا، ایک ایسی بارگاہ دا پتہ دسیا۔ فرمایا کہ اے او بارگاہ ہے جیڑی میرے محبوب دی بارگاہ ہے، میرے اس کائنات کے مقصود دی بارگاہ ہے، کہ جنوں جو چاہیے او سوالی بن کے، گداگر بن کے، بھکاری بن کے میرے محبوب دی بارگاہ تک پہنچ جائے، اوتھے پہنچ جائے۔ میری محبوب دی بارگاہ تے پہنچنا پھر سوالی دا کم ہے، اوتھے خالی دامن نو گوہر مراد نال مالا مال فرمانا میرے محبوب دا کم ہے۔ سبحان اللہ، یہ رات بھی وہ نام منصوب ہے، یہ ساری راتاں جس قرآن کے راتاں کا ذکر ہے، جس قرآن یہ راتاں سانو عطا ہوئی نے، اس قرآن کی بھی نسبت وہ نال ہی ہے جتوں سانو ساری نعمتاں بھی عطا ہوندیاں نے، ساری نعمتاں جتوں سانو لبدیاں نے پیاں، اتوں ہی سانو قرآن کی نعمت ملی ہے، اتوں ہی سانو رمضان کی نعمت ملی ہے، اتوں ہی سانو ایمان کی نعمت ملی ہے، جتوں ساری نعمتاں ملدیاں نے پیاں۔ اج اس رات جڑی یہ رحمتاں تے کرماں والی رات، جس رات تو بہ کے اسی او دا ذکر پہ کرنے ہاں، جہاں ذکر رب آپ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی پہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا کہ میں اپنے اس خاص بندے نو، میں اپنے محبوب نو، اس کائنات کے مقصود نو پھر درجہ کی عطا کیتا ہے، پھر میں انہوں مقام کی عطا کیتا ہے، انہوں فضیلت کی عطا کیتی ہے، انہوں رفت کی عطا کیتی ہے، کہ میں انہوں ایکو رات ایک رات ایک لمحے ایک رات ایک ساتھ میں انہوں اس عرش تو لے کے فرش تک سارا سفر کرا کے اپنی بارگاہ سے لے کے پھر انہوں اپنی ساریاں آیات بخا کے، نشانیاں بخا کے، دلیل بنا کے، ثبوت بنا کے انہوں اپنی ساری نعمتاں دا، اپنی ساری خدائی دا، کبریائی دا گواہ بنا کے میں سارا کچھ اکھی بخا کے انہوں، میں سارا کچھ اکھاں نال بخا کے انہوں گواہ بنا کے ساری کائنات تو عطا کر دیتا ہے۔ پھر اعلان کیتا ہے کہ جدوں میرے محبوب نے میری خدائی دی گواہی دیتی ہے تو میں ساری کائنات دی گواہی اپنے محبوب دی گواہی دے صدقے قبول فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے، رجب دا وہ مہینہ جس رات تو ایک ایسی رات جس رات دا ذکر قرآن پاک وچ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ رات جس رات رب نے اپنے محبوب نو دعوت دے کے، اہتمام کر کے، رستے سجا کے، سارا اہتمام کر کے بلا کے تے اپنی خدائی دی ساریاں نشانیاں بخا کے، دلیل بنا کے، اپنے محبوب نو دلیل بنا کے اس کائنات نو عطا فرمایا۔ پھر آکھیا اے میرا وہی محبوب ہے جنوں میں بلا کے اپنی بارگاہ اپنے کول بٹھا کے اینو اپنا ساری خدائی بخا کے اینو گواہ بنا کے پھر میں کائنات نو عطا کیتا وے۔ پھر کائنات نو آکھیا وے، سارے نو بلا کے آکھیا وے کہ اے میرا محبوب جس نے میری کبریائی دی، میری خدائی، میری بڑائی دی، جس نے دلیل پیش کی ہے، جڑا گواہ بن گیا وے، آ جاؤ ہن جس نے میرے محبوب نو ویکھ لیا اس نے مینوں ویکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرا محبوب ہے جنہوں میں کائنات دا مقصود بنایا وے، یہ میرا محبوب ہے جنہوں میں کائنات دا محور بنایا وے، یہ میرا محبوب ہے جنہوں کائنات دا مرکز بنایا وے، یہ میرا محبوب ہے جنہوں میں کائنات دا اصل بنایا وے، کائنات دی روح بنائی ہے، کائنات دی وجہ بنائی ہے۔ یہی خیال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، کمال کائنات ہے، آنے کائنات ہے، شان کائنات ہے، کمال کائنات ہے، یہی ایمان کائنات ہے، تنویر کائنات ہے، توقیر کائنات ہے، تدبیر کائنات ہے، تقدیر کائنات ہے۔ یہی ہے جڑا کمال کائنات بھی ہے، جڑا جمال کائنات بھی ہے، جس نے میرے محبوب نال محبت کی، اس نے میرے نال محبت کی، جس نے میرے محبوب نے اطاعت کی، اس میری بندگی کی، جس نے میرے محبوب نو من لیا اس نے مینوں من لیا، جس نے میری بندگی کی، میری بندگی دا حق ہو جاتا ہوئے گا کہ میری بندگی نال جس نے میرے محبوب دی غلامی کی، اس نے میری بندگی دا بھی حق ادا کر دیتا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دادوال شریف زندہ باد۔ اللہ ماشاءاللہ۔
بابا جی رحمۃ اللہ تعالی آپ اکثر فرماندے ہوندے سن کہ طبیعت خراب ہے پر نیت خراب نہیں. کمال الدین نے مینوں آکھیا کہ تسی ہونا ہے کنگن پور, میرے گھر ضرور ہونا ہے, وعدہ کیتا سی. تے کمال الدین دا ہمیشہ کمال یہ رہا ہے کہ چونکہ اپنی وفا دا حق ادا کردا ہے, دربار شاہی دی خدمت تے دربار شاہی دے حکم دی فرمانبرداری دا حق ادا کردا ہے. اس آکھیا تے موڑیا نہیں گیا. گزشتہ لگاتار کئی راتاں دا سفر تے کئی دنوں دا سفر, اور صرف گل یہ نہیں ہے کہ منی انہاں دی جاندی ہے جڑے منن والے ہوندے نے, جڑے مندے نے پھر انہاں دی بھی منی جاندی ہے. تے فرمایا کہ جڑے منن والے ہو تسی سنو کہ تسی او ہو جنہاں نے آکھیا میری بارگاہ جنہاں نے عرض کیتا کہ رب العزت تیرا حکم ساڑھے تک پہنچ گیا, تیرا حکم اسی سن لیا, تیرا حکم سن کے اسی من لیا, تے تیرا حکم سن کے من کے اسی ادھے تے ایمان بھی لیندا. فرمایا کہ وہ نے جڑے منن والے نے, اے منن والے جڑے نے انہوں سنو کہ میں انہاں دے منن نو پسند کر کے قبول کر کے میں انہاں نو وہ مقام عطا کرنا وا جنوں مقام رضا کہندے نے. میں انہاں دے منن نو قبول کر کے میں اج انہاں تے راضی ہو کے میں انہاں نو اپنے تے راضی کرنا وا, انج راضی کرنا وا کہ اج میں انہاں منن والے تے راضی, اے منن والے اج میرے تے راضی, میں رب ہو کے میں انہاں بندیاں تے راضی, اے بندے میرے ہو کے اے اج میرے تے راضی. اس واسطے راضی کہ جدوں میں آکھیا ہے انہاں نے منیا ہے, اج جس نے اے آکھن گے تے میں مناں گا, اج جس نے اے منان گے تے میں مناں گا, جس نے میں منایا ہے پھر اے مندے نہیں اج اے مینوں منان گے تے میں من جاں گا. کہ مناں گا کہ میں انہاں نفس مطمئنہ عطا کراں گا. اے او نے جنہوں آکھیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تسی جڑے میرے منن والے ہو, جڑے میرے فرما بردار ہو, جڑے میرے اطاعت گزار ہو, جڑے میرے شریعت مطہر دے پابند ہو, میرے محبوب دے منن والے, میرے محبوب دے عاشق ہو, میرے محبوب دے امتی ہو, سنو جدوں میں آکھیا تساں منیا, جدوں ہن تساں آکھنا ہے میں مننا ہے, میں تانوں اطمینان قلب عطا کراں گا, تسکین قلب عطا کراں گا, میں تانوں روح دی تسکین عطا کراں گا, قلبی تسکین عطا کراں گا کہ جس نے تانوں عطا کر دیاں گا شفا, تے تانوں سینے دی شفا, سینے دی تقسیم جس نے میں تانوں عطا کر دیاں گا, تے پھر تانوں انعام کی دیاں گا کہ وہ انعام دیاں گا کہ تانوں اپنی بنیاں شمار بھی کر لواں گا, تے تانوں اپنی جنت بھی عطا فرما دیاں گا. انعام اس لیے کہ تسی منن والے ہو, جڑے منن والے ہو میں وہ دی انہاں دی مننا وا, جنہاں نے میری منی میں انہاں دی مننا وا. پھر جس ویلے صبح دا وقت ہے, جس ویلے فجر دا وقت ہے, آرام دا وقت ہے, جس ویلے بستر دا وقت ہے, نیند دا وقت ہے, بال بچے دا وقت ہے, گھر دا وقت ہے, پھر جس ویلے نماز دی منادی آ گئی, نماز فجر دی اذان آ گئی, اس ایمان والے دی سماعت تک جس لے فجر دی اذان آ گئی, پھر کتا کی اس نے اس کیا کہ ہن میری نیند دا وقت ہے, ہن میرے آرام دا وقت ہے, میرے بستر دا وقت ہے, میرے گھر دا وقت ہے, میرے بال بچے دا وقت ہے, میرے سکون دا وقت ہے. لیکن نہیں, ہن میں وہی مننی ہے جس نے مینوں منانا وے, میرے اس واسطے کہ جس نے میری باری آ جانی ہے پھر اس نے مننا وے, اس نے بلایا وے, اس نے مینوں میری سماعت تک وہ منادی آئی, وہ اعلان آیا, وہ نماز کی دعوت آئی. اور میں اپنی نیند بھی چھڈنی ہے, میں اپنا آرام بھی چھڈنا وے, اپنا بستر بھی چھڈنا وے, بال بچہ بھی چھڈنا وے, اپنا گھر بھی چھڈنا وے. یہ چھڈ کے میں وہ آخر تے اپنی چھڈ کے وہ من کے میں وہ مسجد والے پاسے جانا وے, میں وہ نماز والے پاسے جانا وے, میں وہ جماعت والے پاسے جانا وے, وہ بندگی والے پاسے جانا وے, وہ سامنے حاضری والے پاسے جانا وے. پھر جس ویلے وہ من لیندا ہے, وہ من لیندا وے, من کے پھر جس ویلے اپنے گھروں ٹردا وے, من کے کہ جدی مندا ہے پھر وہ گھر آ جاندا وے, اپنے گھروں وہ گھر آ جاندا وے. منن والا پھر جس ویلے اپنے رب دے گھر آ جاندا وے, آ کے رکوع کردا ہے, سجدہ کردا وے, قیام کردا وے, نیت کردا وے, حاضری دیندا وے, بندگی کردا وے, بندگی دا حق ادا کردا وے. پھر جس ویلے سارے ارکان نماز ادا کر کے, جس ویلے رکوع کر کے, سجدہ کر کے, تلاوت کر کے, قیام کر کے, جس ویلے نیت کر کے, جس ویلے وہ تحیات بیندا وے, تے پھر خیال کردا وے کہ جس ویلے اس آکھیا میں من لیا, ہن جو میں آکھاں گا وہ من لے گا. جس نے اس آکھیا کہ آ جا, اپنی نیند چھڑ دے, آرام چھڑ دے, بستر چھڑ دے, کار چھڑ دے, دنیا چھڑ دے, آرام چھڑ دے, میں بلانا پیا, میرے بلان تے تو ہن اپنی چھڑ کے میری مننا ہے, آ جا میرے والے, میری من کے آ جا. کہ جس نے اس منایا میں من لیا, رب نے منایا میں بندہ ہو کے
مان لیا ہن میں بندہ ہو کے ہن میری واری ہے ہن میں مناواں گا تے وہ من جائے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ گل تے منن والے دی ہے جڑا من لے پھر اودی منی جاندی ہے تے منی کیں جاندی ہے منی ان جاندی ہے کہ جس لے جڑا منن والا ہوے تے منان والا ہوے تے منان والا جس لے بندہ ہوے تے منن والا جس لے رب ہوے تے پھر ہوندا کی ہے پھر ہوندا اے وے کہ جڑا منان والا بندہ ہوندا وے او اس منن والے رب دی بارگاہ وچ جس لے دستے سوال دراز کر لیندا ہے جس لے دامن پھیلا لیندا ہے جس لے ہاتھ اٹھا لیندا ہے جس لے سر جھکا لیندا ہے جس لے آنسواں نوں بہا لیندا ہے جس لے التجا کرتا ہے دعا کرتا وے درخواست کرتا وے جس لے منگن نہیں پیندا وے پھر اے جستجو کرتا وے اے تمنا کرتا ہے اے آرزو کرتا ہے جس لے او خواہش کرتا وے کہ میں تیرا بندہ میں ہن تینوں منان لی بیٹھا ہاں کہ ہن تو مننا ہے تے میں منانا میں ہن میں تینوں منا کے تیری بارگاہ تو پھر تیری نعمتاں منگنا وا تیری رحمتاں منگنا وا تیری برکتاں منگنا وا تیری رضا منگنا وا تیری بارگاہ تو رزق منگنا وا تیری بارگاہ تو اولاد منگنا وا تیری بارگاہ تو دنیا منگنا وا تیری بارگاہ تو دین منگنا وا تیری بارگاہ تو تیری نعمتاں منگنا وا میں تیری بارگاہ تو ہن چونکہ میں منن والا وا میں جس لے تینوں منایا وے ہن میں تیری بارگاہ تو سوال کرنا سوالی بن کے گدھا بن کے بھکاری بن کے میں تیری بارگاہ تو منگنا وا اس میرے منن نو قبول فرما کے ہن تو بھی من جا انج منگا کہ جو میں منگنا وا تے من کے راضی ہو کے مقام رضا عطا کر کے اج جو منگنا وا سب مینوں عطا فرما دے سبحان اللہ تیرے حکم نے میں رکوع بھی کیتا سجدہ بھی کیتا قیام بھی کیتا تلاوت بھی میں حاضری تے بندگی دا حق ادا کیتا ہے تیرے آخر تے کیتا وے کہ میرا یہ رکوع تے سجدہ ان قبول فرما لے میرا آنا قبول فرما لے میری عاجزی قبول فرما لے میری بندگی قبول فرما لے میری یہ گسارا قبول فرما کے میری حاضری قبول فرما کے اج جو میں تیرے کو منگنا وا وہ سب مینوں تو عطا فرما دے سبحان اللہ کہ گل ساری منن دی تے منان دی تے جس ویلے اس نمازی دا سوال اس نمازی دی التجا اس نمازی دا جس ویلے اس سوال رب کائنات دی بارگاہ پہنچنا ہے تے پھر جواب کی ہوتا ہے جواب یہ ہوتا ہے کہ جس لئے میں تینوں بلایا تو اپنا گھر چھڑ کے میرے گھر آ گیا اپنا گھر چھڑ کے مسجد سے آ گیا آ کے میرے سامنے رکوع و سجود تو قیام عاجزی بندگی تو آ کے بندہ ہون دا حق ادا کیتا یہ سب میری بارگاہ پہنچ گیا قبول ہو گیا ہن جس لئے تیری واری ہے کادی لین دی واری ہے تو ہن منگنا ہے راضی جو کیتا ہی انہوں جڑا راضی ہو جائے تے پھر راضی ہو کے سب عطا کردا ہے کہ ہن تو منگن لی بیٹھا ہے طلب کر لی بیٹھا ہے جستجو کر لی بیٹھا ہے کہ ہن جس لئے تیرا رکوع و سجود پہنچ بھی گیا تے قبول بھی ہو گیا کہ ہن تو سوالی بنیا میں ہن تو منگتا میں گدا کرے میری بارگاہ تو منگنا ہے پیا تو یاد رکھ کہ جو منگنا ہے پیا عطا میں ہی کراں گا جو سوال کرنا ہے میں ہی دیاں گا جو طلب کرنا ہے پیا وہ میری بارگاہ بھی لبے گا لیکن یاد رکھو کہ میں ساری کائنات نوں اکٹھا کر کے جمع کر کے سارے نوں یہ یاد دہانی کروا چکے ہاں دس چکے ہاں اپنے قرآن اس بار بار دس چکے ہاں کہ نعمتاں میریاں برکتاں میریاں عظمتاں میریاں رحمتاں میریاں رزق میرا اولاد میری دنیا میری دین میرا قرآن میرا ایمان میرا یہ سب میرا ہی میں ہی مالک ہاں عطا میں ہی کراں گا پر تقسیم میرا محبوب کرے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ ارے حیدری یا مصطفیٰ زندہ باد سبحان اللہ میں ہی دیاں گا مالک جو میں ہویا
رب جو میں ہویا تے رب دے مالک ہون دی حیثیت وچ مرتبے تے اس عظمت تے عطا میں ہی کراں گا، لیکن تانوں دسیا ہے کہ ساریاں میری نعمتاں تے رحمتاں تے برکتاں انہاں سب دا مختار میں اپنے محبوب نوں بنا چھڑیا وے۔ ہن جنوں چاہیدا وے، جنوں رحمت چاہیے، جنوں برکت چاہیے، جنوں کرم چاہیے، جنوں فضل چاہیے، جنوں عطا چاہیے، جڑا سوالی بنے، جڑا منگتا بنے، جڑا گداگر بنے، میری رحمتاں منگے، میری برکتاں منگے، جس لئے منگے گا تے میری بارگاہ تو پر عطا میری محبوب دی بارگاہ تو ہوئے گا۔ سجدہ توڑے سر دا میری بارگاہ ہے، پر یاد رکھو کہ توڑے سر دا سجدہ جا میری بارگاہ ہے، میں توڑے سر دا سجدہ اپنی بارگاہ جو ادو قبول کرائے گا جس لئے توڑا دل دا سجدہ میرے محبوب دی بارگاہ چھوڑے گا، جس لئے توڑا دل میرے محبوب دی بارگاہ جس لئے سجدہ کرے گا، توڑے دل دے سجدے دے وسیلے میں توڑے سر دا سجدہ اپنی بارگاہ کی قبول فرما دوں گا۔ پھر جس ویلے یہ اعلان آ گیا کہ پتہ ہی لگا کہ یہ ساریاں نعمتاں بھی تے برکتاں بھی تے رحمتاں بھی یہ عطا تے رب دی بارگاہ تو ہوندیاں نے۔ مالک جو وہی ہویا، خالق جو وہی ہویا، وہی معبود، وہی مسجود، وہی موجود، جس لئے وہ آپ رب ہے تے دین والا تے وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، لیکن فرمایا کہ اے جڑا میرا محبوب ہے اس کائنات دا مقصود ہے، اینوں میں مختار کل بنا کے اس کائنات میں عطا فرمایا ہے، سارے اختیار عطا کیتے نے، سارا اختیار عطا کیتا ہے، ساریاں نے عطا کیتے نے، اینوں سب کچھ عطا کر کے آکھیا ہے کہ محبوب ہن جڑا تیری گلی جا جائے، تیرا سوالی بن جائے، تیرا منگتا بن جائے، تیرے در تے جڑا منگن لیا جائے، پھر تیری شانے میں، تیرا مقامے میں، تیری عظمتیں میں، پھر تیرا اختیارے میں، تیرا اقتدارے میں، کہ جڑا آوے تیری بارگاہ تو سوالی بن کے آوے، او دا دامن انج برناوے کہ او دی طلب کے تیرے پیچھے رہ جائے، تیری عطا کر دے کے آ جائے۔ انہوں طلب یاد نہ رہے، جستجو یاد نہ رہے، منگنا بھی یاد نہ رہے، کہ پھر وہ جسے آوے تیری بارگاہ کہ پھر آکے کہ جسے اللہ دے محبوب دی بارگاہ کیا ماں کہ پھر نعمتیں دو عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ سارا کچھ عطا کر کے، سارا کچھ دے کے، پھر اپنے منگتے، اپنے سوالی، پھر اپنے خدا کو پوچھتے ہیں کہ تو منگے ہے 10 اور کی چاہیے ہے، جو لین آئے ہو تو بہت عطا کریں گے، جو طلب کرنا ہے تو بہت عطا کریں گے، جو طلب جو جستجو لے کے آتے تو بہت عطا کریں گے، اس واسطے کہ اے وہ بارگاہ ہے، اس کائنات دی وہ بارگاہ ہے جس کائنات تو جو منگن ہوندا ہے وہ خالی دامن لے کے ہوندا ہے، لیکن جاندا ہے تے جوڑیاں پر کے نال لے جاندا ہے۔ کہ فرمایا کہ محبوب کو میں بلایا، راتوں رات بلایا، کنجو بلایا، جبریل نو بھیجیا، آکھیا کہ میرے محبوب نو لے کے آ، یہ سارا سفر کرایا اپنے محبوب نو اس فرش تو لے کے عرش تک، جس لئے محبوب اس کائنات جو واپس آیا تے جو ہے سی جتھے محبوب دے اس کائنات تو تشریف لے جان تو پہلے جس طرح ایسی واپس آیا تو پھر انجے ہی سی، تے قرآن جواب دیندہ ہے، قرآن جواب دیندہ ہے کہ کنجو ہے کہ فرمایا کہ جنہی ساری کائنات بنائی ہے، زمین، اے آسمان، اے فرش، اے عرش، اے لوح، اے قلم، اے چرند، اے پرند، اے شجر، اے حجر، اے جن، اے انس، جو بھی میں بنایا ہوئے، اے سارا کچھ کنج بنایا ہوئے کہ جس ویلے بنان دا خیال آیا پھر میں کتا کیے انہوں نے سارا تخلیق کے لیے کتا ہے، میں جس ویلے خیال آیا کہ کائنات کو تخلیق کرنا ہے، اس کائناتی اس ساری جو بھی جمی مخلوق ہے انہوں میں بنانا ہے، انہی تخلیق کرنی ہے، تو میں کتا کی پھر میں سب تو پہلے اپنے نور نال اپنے محبوب دا نور تخلیق فرما دیتا ہے، جس لئے میرا نور موجود سی، میں اپنے نور نال اپنے محبوب دا نور تخلیق کیتا ہے، اپنے نور نال اپنے محبوب دا نور بنایا ہوئے، پھر جس لئے اپنے نور نال اپنے محبوب دا نور تخلیق کر دیتا، پھر اپنے محبوب دے نور نال میں ساری کائنات کو تخلیق فرما دیتا ہے۔ لہذا میرا محبوب ای روح کائنات ہے، ای اصل کائنات ہے، ای مقصد کائنات ہے، ای مرکز کائنات ہے، محور کائنات ہے، اصل کائنات ہے، روح کائنات ہے، جس نے اس کائنات کی روح نکل کے جس نے اللہ پاک کی بارگاہ گئی کہ جنہیں ساری کائنات بے جان ہو گئی، روح تو بغیر ہو گئی، اوتھی کرو گئی، اوتھی رک گئی، ساکت ہو گئی، اوتھی رہ گئی، جس نے اس کائنات کی روح اس کائنات تو نکل کے جس نے اسمانہ مل گئی، عرش گئی، کہ اس کائنات کی روح تو نکل گئی، ایک کائنات ساکت ہو گئی، ایک کائنات مردہ ہو گئی، ایک کائنات کھلو گئی،
جس لئے اس کائنات دی روح اللہ پاک کی بارگاہ تو واپس آئی اللہ دا محبوب جڑی اس کائنات دی روح ہے جس لئے اس کائنات دے وچ واپس آئی اے مردہ کائنات پھر زندہ ہو گئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری پیر فیض علی فیضی صاحب زندہ باد پیر فیض علی فیضی صاحب زندہ باد نعرہ غوثیہ یا غوثیہ اللہ دا محبوب ہی اس کائنات دی روح ہے یہ جڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بنا کے جڑی یہ روح ہے روح کون ہے یہ روح وہ ہے جڑی روح کائنات ہے جبریل امین بارگاہ رسالت ماں بچ پیش ہوئے کہ آقا نے سوال کیا اپنے غلام کو کہ جبریل دس تیری عمر کنی ہے سبحان اللہ جبریل تیری عمر کنی ہے تینوں پتہ ہے تینوں علم ہے کہ تیری عمر کنی ہے تیری عمر دے کنے ماہ و سال کنے دور کنے زمانے تینوں پتہ ہے کنے گزر گئے نے جبریل نے اپنے آقا دا سوال سنیا تے غلامانہ عرض کیتا کہ میرے آقا مینوں یہ تے نہیں پتا کہ میری عمر کنی ہے میں ہن تک کنے ادوار کنے زمانے میں گزار چکیا ہاں مینوں کوئی اندازہ نہیں ایک گل دا پتہ ضرور ہے کہ جدوں یہ کائنات حالی تاریخ سی یہ کائنات حالی اندھیرے سی یہ کائنات روشن نہیں سی ہوئی جس لئے ساری کائنات جس لئے اندھیری سی اس ویلے اس کائنات دے آسمان تے افق تے بلندی تے عظمت تے ایک ایسا ستارہ طلوع ہوندا سی جدی روشنی نال جدے نور نال ساری کائنات منور ہو جاندی سی سبحان اللہ جبریل امین نے آکھیا کہ یہ کائنات تاریخ سی اندھیرے سی اندھیری کائنات سی روشنی کوئی نہیں سی چانن کوئی نہیں سی یہ یاد ہے کہ اس کائنات دی عظمتاں تے بلندیاں تے رفتاں تے ایک ایسا نورانی تارا طلوع ہوندا سی کہ جدی ضیاء پاشی نال جدے نور دی کرنا نال یہ ساری کائنات منور ہو جاتی سی سبحان اللہ وہ نورانی ستارہ جڑا کائنات دے افق دے اوتے جڑا طلوع ہوندا سی وہ ستارہ ہر 70,000 سال تو بعد طلوع ہوندا سی سبحان اللہ 70,000 سال یہ کائنات تاریخ رہندی سی یہ کائنات چاند تو بغیر ہوندی سی روشنی تو بغیر ہوندی سی 70,000 سال گزرتے سن پھر اس کائنات دی عظمت تے کائنات دی اس عظمت دی آخری حد دے اوتے کائنات دی رفت دی آخری حد دے اوتے کائنات دی عظمت دی آخری حد دے اوتے ایک نورانی تارا وہ ایسا تارا جدی روشنی نال جدی ضیاء نال جدے نور نال یہ ساری کائنات روشن ہو جاندی سی وہ جڑا ستارہ سی 70,000 سال تو بعد اس کائنات کے افق تے طلوع ہوندا سی جس لئے وہ ستارہ طلوع ہوندا سی وہ دی روشنی نال ساری کائنات منور ہو جاندی سی تے مینوں اتنا پتہ ہے کہ وہ جڑا ستارہ نورانی ستارہ نور والا ستارہ جڑا کائنات کے افق تے طلوع ہوندا سی یہ جس لئے 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی تے میں اس ستارے دی زیارت 72,000 مرتبہ کر چکیا ہاں سبحان اللہ یہ جڑا ستارہ جڑا کائنات دے افق تے طلوع ہوندا سی میں اس ستارے دی زیارت 72,000 مرتبہ کر چکیا ہاں یہ سنیا آقا نے اپنے غلام دا جواب سنیا تے پھر متوجہ کیتا اپنی جبین پاک تو ذرا دستار ہٹائی دستار ہٹا کے تے جبریل نو آکھیا ذرا میرے اللہ اپنا رخ کر کے غور نال ویکھ کے ذرا پہچان لے کہ میری پیشانی چ ایہو ہی تیرا جی تو زیارت کرتا رہا میں سبحان اللہ جبریل نے ویکھیا اپنے آقا دی پیشانی ویکھی جس لئے وہی چمکدا تارا اپنے آقا دی پیشانی چ ویکھیا تے پھر گواہی دتی جبریل نے آکھیا کہ مینوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اے وہی ستارہ جی میں زیارت کرتا رہا سبحان اللہ تے فرمایا کہ میں ساری کائنات محبوب تیرے نور نال بنائی ہے تے تینوں کس نال بنایا ہے او دے نال بنایا ہے جیڑا تیرے تو پہلو ہے سی تیرے تو پہلے نہ مٹی نہ ہوا نہ پانی نہ زمین نہ آسمان نہ کچھ بھی اس کائنات کچھ بھی نہیں سی کائنات بنی کوئی نہیں سی جس لئے میں بنایا ہے سب تو پہلو تینوں بنایا ہوئے سب تو پہلے تینوں تخلیق کیتا ہوئے تینوں تخلیق کا دے نال کیتا ہوئے جیڑا تیرے تو پہلو ہے سی او دے تخلیق کیتا ہوئے
ثابت ہویا کہ محبوب خدا دی تخلیق تو پہلے سے صرف اگر ہے سی نور خدا موجود سی اللہ دا اپنا نور ذاتی موجود سی جس لئے اللہ نے اپنے محبوب نو تخلیق کیتا تے او دے تو تخلیق کیتا جڑا اللہ دے محبوب دی تخلیق تو پہلے موجود سی ثابت ہوتا ہے قرآن ثابت کرتا ہے آیات پاک ثابت کر دیا نے کہ جس ویلے تخلیق کیتا تے قادر نال کیتا جڑا اللہ دے محبوب دی تخلیق تو پہلے موجود سی پہلے صرف نور خدا موجود سی نور ذاتی موجود سی پھر پتہ لگا کہ اللہ دے محبوب دی تخلیق اللہ دے نور ذاتی نال کیتی گئی ہے جس لئے اللہ دا محبوب تخلیق ہو گیا اللہ دے محبوب دے نور نال رب نے پھر ساری کائنات کو تخلیق فرما دیتا ہے سبحان اللہ جی عظمتاں بیان کریے اودیاں جی عظمت بیان نہ اسی کر سکنے نہ کوئی معلم کر سکتا ہے نہ کوئی مدرس کر سکتا ہے نہ کوئی سکولر کر سکتا ہے نہ کوئی متقی کر سکتا ہے نہ کوئی پرہیزگار کر سکتا ہے نہ کوئی پیر کر سکتا ہے نہ کوئی عالم کر سکتا ہے نہ کوئی دنیا دار کر سکتا ہے نہ کوئی عہدیدار کر سکتا ہے یاد رکھو کہ رب دے محبوب کی کوئی شان بیان کر سکتا ہے یا رب کر سکتا ہے رب دا قرآن کر سکتا ہے تے رب نے محبوب کی شان بیان کرنی ہے تے حق ادا کر کوئی نہیں سکتا تے حق ادا کر سکتا ہے تے وہ کر سکتا ہے جڑا اپنے محبوب کی شان نو جاندا ہے شانہ عطا کرنے والا ہے شانہ دین والا ہے انہاں شانہ نو یہ شانہ دین والا جاندا ہے یہ شانہ لین والا جاندا ہے یا انہاں شانہ دا گواہ جاندا ہے تے یاد رکھو کہ اللہ دے محبوب کی شان دا سوال کرنا ہے اودی عظمتاں پوچھنیاں نے اودی عزتاں پوچھنیاں نے اودی رفتاں پوچھنیاں نے شانہ پوچھنیاں نے تے پھر کسے مدرس کو نہیں پوچھنا کسے معلم کو نہیں پوچھنا کسے مولوی کو نہیں پوچھنا کسی دنیا دار کو نہیں پوچھنا کسی عالم کو نہیں پوچھنا کسی متقی کو نہیں پوچھنا کسی پرہیزگار کو نہیں پوچھنا آؤ کہ رب دے محبوب دی شان پوچھنی ہے کہ اللہ دے قرآن نو پوچھ کے دیکھو اللہ دا قرآن جواب دے گا اللہ دا قرآن جواب دے گا پوچھو کہ رب دے محبوب دی شان کی ہے رب دا قرآن آکھے گا کہ اللہ دے محبوب دی شان ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا پھر جس نے پوچھو سوال کرو کہ اللہ دا قرآن جواب دے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اللہ کا قرآن جواب دے گا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا جس نے اللہ کا قرآن جواب دے گا اللہ کا قرآن جواب دے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تیرا میں ذکر پاک انجھے بلند کیتا ہے کہ ہر آن والا وقت تیرے گزرے تو زیادہ بہتر عطا فرما دیتا ہے تیرے آن والا ہر لمحہ ہر ساتھ ہر کڑی ہر زمانہ ہر دور تیرے گزرے تو زیادہ بہتر عطا کرانگا اس طرح عطا کرانگا کہ جس نے تو مقام محمود تے پہنچے گا جلوہ کر ہوئے گا تو میں ساری کائنات تو بڑھا کے آکھاں گا آؤ اے ہوئی میرا محبوب اے ہوئی میرا مقصود اے ہوئی میرا حبیب جنہیں بارے میں تو دسیا ہے کہ جنہوں میں اپنا سارا جمال بھی عطا کیتا ہے کمال بھی عطا کیتا ہے اپنے کو بلا کے آج دی رات ادھر معراج سفر کروا کے انہوں ساری خدائی بخا کے ساری کبریائی بخا کے انہوں گواہ بنا کے ساری کائنات تو عطا کیتا ہے ساری کائنات واقع ہے یہ میرا محبوب ہے جیڑا اکھاں دا گواہ ہے ویکھن دا گواہ ہے میری ساری خدائی نو ویکھ کے گواہی لے کے دلیل بنا کے انہوں عطا کیتا ہے ہن آ جاؤ جس نے اس دلیل نو من لیا میں انہوں بخشش بھی عطا کر دیتی تے مغفرت بھی عطا کر دیتی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر مثال یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سائم چشتی تی گل دے بھی کہ ساری اپنی اپنی حاضری لو آ گئے نے سبحان اللہ تی کسے کسے رنگے چ کدی کسے رنگے چ لیکن گل یہ بھی کہ رنگ تے آپو اپنے نے تے رنگ دے بارے چ گل ہی کوئی ہے کہ رنگ ہوندا ہے جڑا رنگ پکا بھی ہوئے تے رنگ دا پتہ بھی لگے کہ ہے کیڑا ہے سبحان اللہ رنگ دسے تے پتہ لگدا ہے نا رنگ کیڑا بے شک بے شک ایک کچا رنگ جے چڑھ جائے تے وہ رنگ نہیں ہوندا جڑا لہ جائے رنگ کا بے شک بے شک رنگ دی وہی ہے جڑا دسے کہ رنگ کیڑا ہے سبحان اللہ تے جڑا چڑھ جائے تے پکا چڑھ جائے پھر لبے نا سبحان اللہ یاد رکھو کہ جسے لئے کسی نے آکھیا کہ
تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بندے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، ہے تو بھی سائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ اسی اجڑی محفل سجا کے تے ذکر کرنی او دا جیدہ ذکر انہوں پسند بڑا ہے، جیڑا ذکر وہ دی بارگاہ پہنچ رہا ہے تے اس فرمایا ہے کہ اے جڑا ذکر کر دیو میرے محبوب دا، ایک ایسی عبادت ہے، یہ ذکر یہ مجلس محفل میلاد شریف کہ کسی نے کوئی نام دیتا کسی نے کوئی نام دیتا، پر یاد رکھو ایمان والے نے کی جواب دیتا۔ اے جڑی محفل اللہ دے محبوب دے ذکر دی محفل، کدی میلاد شریف دی محفل، کدی معراج شریف دی محفل، کدی غوث پاک دی محفل، کدی گیارہویں شریف دی محفل، کدی ختم خواجگان شریف دی محفل کی ہے۔ کسی نے آکھا تقریب ہے، کسی نے آکھا جلسہ ہے، کسی نے آکھا محفل ہے، کسی نے آکھا مجلس ہے، پر نسبت والے نے آکھا کہ یاد رکھو کہ جس ذکر چ، جس محفل چ، جس مجلس چ، جس اکٹھ چ، جس نشست چ، جس کار چ یہ محفل سجدی ہے تو اس محفل چ جس نے ذکر خدا ہو جاتا ہے تے نال پھر ذکر مصطفیٰ بھی ہو جاتا ہے، ذکر خدا نال ذکر مصطفیٰ ہو جاتا ہے تے پھر ذکر مصطفیٰ نال پھر ذکر اولیاء بھی ہو جاتا ہے تے پھر یہ محفل نہیں رہندی، یہ کوئی تقریب نہیں رہندی، یہ کوئی جلسہ نہیں رہندا، اللہ دی بارگاہ دی عبادت بن کے پہنچ جاتی ہے۔ یہ اسی وہ عبادت کرنے ہاں جڑی عبادت رب نو پسند ہے، اس عبادت ایس محفل ذکر اللہ دے محبوب دی محفل، اللہ دے محبوب دے ذکر دی محفل رب نے آپ فرمایا کہ یاد رکھو میں مختار کل ہاں، میں تھوڑا معبود، میں تھوڑا رب ہاں، جو عبادت کر دیو من لواں تے میرا کرم نہ مننا تو میں پھر بے نیاز ہی بڑھاواں، لیکن یاد رکھو آؤ تمہیں ایسا رستہ بکھاواں، ایک ایسی عبادت دساں، ایک ایسا ذکر دساں، ایک ایسا وظیفہ دساں کہ جس ویلے وہ کرو گے تے پیشگی منظوری دا میں تانوں اعلان عطا فرمانا وا۔ آؤ میرے محبوب دا ذکر کرو، میرے محبوب نال محبت کرو، میرے محبوب نال پیار کرو، یہ تہاڈی وہ عبادت ہے جڑی بارگاہ رب العزت تے پہنچدی ہے تے پہنچن تو پہلوں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ جڑیاں ساڑیاں ذکر پاک دی محفلاں نے، یہ ذکر پاک دی محفلاں جہدے ذکر اللہ دے محبوب دا ہوندا ہے، تے فرمایا کہ اس محفلہ قبول نے لیکن مکمل نہیں، کیوں مکمل نہیں؟ کیونکہ انہاں دے وچ انہاں دا ذکر ضرور کریا کرو جڑے ساری زندگی میرا ذکر کردے رہے نے۔ میرا ذکر تے کیتا جائے، میں تھوڑا رب ہاں تے میرے محبوب دا ذکر بھی کیتا جائے جڑا اس کائنات دا مقصود ہے، پر ہن جنہاں نے میرے محبوب دی غلامی دا حق ادا کیتا ہے ذرا انہاں دا بھی ذکر کر لیا کرو۔ یہ ذکر کرو گے تے تہاڈی محفل مکمل ہو جائے گی۔ تے یہ دن پتہ ہے کدے دن نے؟ اے جڑی رات ہے، اے جڑا دن گزریا ہوئے، اے کل دن آ رہا ہے، کدھا ہے؟ یہ اودا ہے جس دے بارے آکھیا کہ اس نے اپنے رحمتاں والے ہاتھ تے 90 لاکھ مسلمان کیتے نے، جس نے اپنے دستے حق تے 90 لاکھ کافر مسلمان کیتے نے۔ یہ وہ دی رات بھی ہے، یہ وہ دن بھی نے، یہ سلطان الہند بھی دن نے اج، یہ اج خواجہ غریب نواز دی بھی رات ہے، اج وہ دی رات ہے جتوں فیض ملتا ہے تے انج ملتا ہے کہ رنگ چڑھتا بھی پکا ہوئے تے دستا بھی صحیح ہے۔ جس نے چشتی رنگ چڑھ جاتا ہے تے انج چڑھتا ہے کہ دستا بھی کہ چشتی رنگ ہے، یہ خواجہ غریب نواز دا غلام ہے، تے چڑھتا بھی انج کہ جس نے میزان تے پہنچے گا نا غریب نواز دا غلام، اتنے جا کے سوال جس نے انہوں آئے گا تو جواب غریب نواز دے دینی ہے، حساب انہوں نہیں دینا پڑے گا، اس واسطے کہ جس نے
قبر اس پہنچ گیا، کوئی غلام پہنچ گیا، خواجہ غریب نواز کا غلام پہنچ گیا، سوال ہو گیا، نکیرین نے پوچھا، پہلا سوال کیتا، رب کون جواب دے دیتا، دین کون کیڑا جواب دے دیتا۔ پھر جس لئے سوال ہو آگیا جتے اس قبر دی کامیابی دی بنیاد ہے، تو پھر کوئی دنیا دار ساری زندگی ہلوان دے رہے، ساری زندگی ٹریکٹر چلان دے رہے، ساری زندگی دنیا داری کر دے رہے، لیکن جسے دنیا تو گئے تو پتہ کچھ بھی نہیں سی، نہ علم دا عمل دامن خالی۔ تیجا سوال آیا تو جواب کوئی نہیں آؤں، جواب کوئی نہیں آؤں۔ تو پھر اتھے وہ جڑا ہے تے گناہگار ہے، سیاکار ہے، دنیا دار ہے، جڑا اس دنیا سے رہ کے تے علم کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ تیسرا سوال انہوں ہو گیا، تو پھر جواب اس ویلے کیا جاتا ہے کہ یاد رکھو کہ پہلی گل ہے کہ جی قبر زندہ ہے وہ قبر والا بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، تے پیر دا پتہ دنیا چ لگے نہ لگے قبر جا کے ضرور لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ پھر جس ویلے وہ سوال آ جائے کہ ذرا ادھر ویخ جتھے عظمت دی آخری حد مک جاندی ہے، جتھے عزت رفت دی آخری حد ختم ہو جاندی ہے، اتنے کہ عزت رفت دی حد ہی کوئی نہیں، وہ حد ختم ہو جاتی، ذرا ادھر نظر اٹھا کے دیکھ، اتنے تینوں ایک ایسی صورت نظر آئے گی جس صورت دی قسمہ رب قرآن چک دے پیا۔ اس سونے مکھڑے والے اس کائنات دے اس درخشاں ستارے، اس کائنات کو روشن کرنے والی اس سونی صورت دے بارے ذرا ویکھ کے دس کسی دنیا چ رہیا میں تے پھر کی عقیدہ رکھے ہی، کی یقین رکھے ہی، کی سنتا رہا میں، کی کہندا رہا میں، اے جڑا تیرا آقا ہے، یہ جڑا اس کائنات دا تے اللہ دا مقصود تے محبوب ہے، یہ دے بارے کی عقیدہ رکھے ہی، کیڑی محفل وچ گیا میں، کیڑی مجلس وچ گیا میں، کیڑی مسجد وچ گیا میں، کیڑے ذکر وچ گیا میں، کنہ چ گیا میں، تے گیا تے کوئی نہیں، جواب بھی نہیں آوندا۔ پر ایک گل انہوں یاد ہے، ایک گل انہوں ذہن چ یاد ہے، وہ یہ کہ کدھر بچپن کسی اپنی زندگی دے شروع کوئی انہوں کسی ایسے کو لے گیا سی جس نے انہوں اپنا ہاتھ بڑھا دیتا سی، کوئی ایسے کو لے گیا جس نے ادھا ذمہ لے لیا سی، جس نے ادھی ذمہ داری قبول کر لی سی، کسی ایسے کو لے گیا سی جس نے آکھیا سی کہ اے او وے جنہوں میں اپنے ذمہ لینا ہوں۔ یاد آ گیا، یاد آیا یہ کون سی کہ جس کو میرے کو لے گیا سی تے میرا اس ذمہ لیا سی کہ جس نے تین کو مشکل آ گئی تے یاد کر لویں، مشکل کڑی آ گئی تے یاد کر لویں، جس نے کوئی اوکھا وقت آ گیا تے یاد کر لیں، پر ایدو تو اوکھا وقت کیڑا ہونا میں کہ سوال آ گیا جواب کوئی نہیں ہوتا، تے جواب نہ آیا تے ایک قبر دی جڑی منزل ساری اوکھی ہو جانی ہے۔ پھر جس نے ذہن تے زور دیتا تے پتہ لگا کوئی لے گیا سی، کتھے لے گیا سی، کوئی لے گیا سی تے چورا شریف تے تاجدار کو لے گیا سی، سبحان اللہ، بابا نور محمد چرائی کو لے گیا سی، کو لے گیا سی کہ بابا فقیر محمد چرائی کو لے گیا سی، کو لے گیا سی کہ شیر ربانی کو لے گیا سی، کو لے گیا سی کہ امیر ملت کو لے گیا سی، کو لے گیا سی کہ تاجدار دادواری شریف کو لے گیا سی، کو لے گیا سی کہ عالم شریف لے گیا سی، کو لے گیا سی کہ خواجہ غریب نواز دی بارگاہ چ لے گیا سی، کو لے گیا سی کہ سرکار مجدد پاک دی بارگاہ چ لے گیا سی، کو لے گیا سی کہ پھر جڑا لے گیا سی وہ پاک پتن دی بارگاہ تے بادشاہ دی بارگاہ چ لے گیا سی، جڑا لے گیا سی کسی ایسے کو لے گیا سی جی رب ماننا سی، کیونکہ وہ نے جنہوں نے ساری زندگی رب نہیں منی سی، رب نے آخیا تمہیں وعدہ کرنا میری ساری زندگی تسی مننی ہے، ہوں میں تھوڑی منا گا، ہوں میں یاد کرنا وا کہ میں کسی ایسے دے لڑ لگا سا، کسی ایسے دے میں نسبت رکھنا وا جی رب نے من لے گا، کیونکہ وہ رب دی بنتا رہا وے۔ پھر آؤ انہوں یاد کرا، مینوں ہور تے کچھ نہیں آتا، پھر کدا حوالہ دیا، آؤ داتا علی اجمیری دا ذرا حوالہ دے کے دیکھیے، آؤ ذرا پیر فیض علی فیضی دا حوالہ دے کے دیکھیے، پیر بوڑھا سرکار دا حوالہ دے کے دیکھیے، شیر ربانی دا حوالہ دے کے دیکھیے، امیر ملت دا حوالہ دے کے دیکھیے، غریب نواز دا حوالہ دے کے دیکھیے، پھر آؤ سرکار مجدد پاک دا حوالہ دے کے دیکھیے، آؤ پھر صدیق اکبر دا حوالہ دے کے دیکھیے، پھر فاروق اعظم دا حوالہ دے کے دیکھیے، حیدر کرار دا حوالہ دے کے دیکھیے، پھر آؤ ذوالنورین دا حوالہ دے کے دیکھیے، حوالہ دے کے وینے آ اے او جنہاں نے اودی مننی ہے، حوالہ دینے آ اج وینے آ اے نہ جی او من لیندا ہے کہ اس نے من لئی تے پھر بھی قبر دی منزل تے آسان ہو جائے گی۔
پھر جس ویلے اس نے یاد کیتا تے یاد آ گیا کہ اس نے میری کو درس دیتا سی کہ اے جڑی سونی صورت والا وے اے ہوے جڑا تیرا بھی آقا ہے تے میرا بھی آقا وے جڑا اس کائنات دا بھی آقا وے اس کائنات دا بھی مولا وے اس کائنات دا بھی مرکز ہے اے وہی ہے جنوں پہچان گئی میری قبر دی منزل بھی آسان ہونی ہے جنوں پہچان گئی اللہ پاک دی بارگاہ تو میرے بخشش بھی عطا ہو جانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نسبتاں تے اج دی رات نسبت والی رات ہے سبحان اللہ اج رات اسی معراج شریف کا ذکر پہ کرنے ہیں کہ فرمایا کہ یہ رات جس رات میں اپنے بندے خاص بندے نو میں اپنے کو بلایا اپنے محبوب نو بلایا تے بلا کے پھر کی ہویا پھر جو محب نے آکھیا وہ محبوب نے سنیا تے جو محبوب نے آکھیا وہ محبوب نے سنیا فرمایا کہ مقام کعبہ قوسین دے اتے آ کے اس جگہ دے اتے آ کے جتھے دینا محب تے محبوب کے درمیان فاصلہ اینا کچھ جنہ دو داریاں دے عدد درمیان فاصلہ ہوندا وے او ادنا بلکہ یہ تو بھی کٹ تے کٹا دیو تے پھر پتہ تے کوئی لگدا ہے کہ ایتھے بھی وہی نور ہے تے اوتھے بھی نور ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ گل ایک ہی ہے حسین چشتی نے گل تے ٹھیک کی ہے کہ حساب دین دی واری آئی تے حساب لینا کسے ساڑے کرو وہ تے گل تے کوئی نظر پہ ہوندی ہے جی اگر تسی کسی ایسے دی گل کرو جڑا کوئی جاندا ہے کوئی صاحب نظر ہے تے سوال کرو تے علم نال جواب تے ہونا کوئی نہیں علم تے مک جاندا ہے تے جواب کنوں ہونا ہے جواب انہوں آنا ہے جڑا علم نہیں بلکہ جڑا عشق دی اکھ نہ جواب دے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ نعرہ غوثیہ یا غوثیہ پیر شاہد علی فیضی صاحب زندہ باد داد علی شریف زندہ باد سبحان اللہ جواب کسی عاشق نے دیا ہے کیونکہ یہ جڑی گل ہے کسی علم والی سمجھ نہیں ہوئی عاشق نو سوال کریے تے جواب نہیں آئے گا تے جس لئے اسی عاشقاں دی فہرست مرتب کری ایک نا سارے اتنے نظر ہوں گا عاشقاں دی فہرست بنائیے تے نمبر ایک تے نا ایک کوئی نظر ہوتا ہے کتا نام بابا بلے شاہ سرکار دا بابا بلے شاہ ہی نظر ہوتا ہے عشق دا سوال کرو تو کسی اور کرنے دی لوڑ کوئی نہیں بابا بلے شاہ نے سوال کر لو بابا بلے شاہ نے پوچھ لو کہ اے سوال ہے جواب کی ہے تے جواب صحیح ملے گا جواب کی ملے گا کہ احد آمد فرق نہ بلے گا سبحان اللہ پھر کسی عالم نے آکھنا ہے کسی زاہد نے آکھنا ہے کسی مفکر نے آکھنا ہے کسی مدرس نے آکھنا ہے کسی معلم نے آکھنا ہے یہ عاشق کی پہ کہندا ہے یہ تو فتویٰ لگ رہا ہے پر عاشق نے آکھا کہ یہ جو فتوے لگن یہی فتوے تے میری بخشش کا سامان پڑھنا ہے سبحان اللہ یہ فتویٰ یہ لگنا ہے کہ عاشق کا سوال او ایسا ہے کہ یہ سوال ہونا چاہیے تے فتویٰ بھی لگنا چاہیے کیونکہ جس لئے بخشش ہی باری ہونی ہے یہی جڑے شرک دے تے بدعت دے فتوے لگنے نا عاشق دے انہاں ہی بخشش کا ذریعہ بن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تے پھر جس ویلے وہ جواب عاشق دیندا ہے تے وہ کہندا ہے کہ احد آمد فرق نہ بھولیا تے آپ نے کونوں کچھ نہیں آکھیا وہی آکھیا جو قرآن نے آکھیا ہے سبحان اللہ آپ نے کونوں نے کچھ نہیں آکھیا قرآن تو آکھیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تے قرآن نے جڑا جواب دیتا وہی بابا بلے شاہ نے جواب دیتا ہے تے وہی جواب قرآن تو پھر کنہ دیتا ہے نقش بندیاں دے بادشاہ نے بھی دیتا ہے سبحان اللہ آکھیا کہ یہ راتوں رات سفر ہے معراج دا سفر یہ مننا کسی کوئی نہیں یہ سارے کافر دے مشرک انہیں مننا کوئی نہیں علم والے کٹھے ہوئے یہ مننا کوئی نہیں انہوں نے کہ یہ کیوں سکتا بڑا اچھا واقعہ ہے کہ میں اکثر اپنے بیٹے نہ شیئر کرتا رہنا کہ وہ اے مولوی جڑے بہت عالم نے یہ کسی نے پھڑ لیا انگلینڈ تو انہوں مسلمان کر لیا وہ تو بعد پھر انہوں قرآن بھی پڑھایا وہ قرآن پڑھن لگ پیا ترجمے نال تے وہ جس لئے وہ جڑا تخت بلقیس کا واقعہ ہے
سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اتنے پہنچیا تو آخر لگا کہ ساری گلا سمجھ آ گئی نے، یہ نہیں آتی سمجھ، اے تخت بلقیس کا واقعہ سمجھ نہیں آتا۔ اس نے انہوں نے مولویوں کو پوچھا کہ بھی یہ دسو کہ اے سمجھاؤ ذرا کہ اے تخت بلقیس کا واقعہ میری عقل نہیں مانتی، یہ میرے سمجھا دیو تے میں تاکہ پھر قائل ہو جاؤں کہ قرآن پاک سب سچ ہے۔ مولویوں نے بڑا زور لایا، ترجمے تفسیراں، گل نہ بڑی، ہوں وہ بے بس ہو گئے مولوی، انہوں لے کے تو انہیں کبھی تک گزین تبدیل کرو، کوئی سیر کراؤ انہوں پاکستان دی، انہوں تاریخی مقامات بخان لی لاہور لے آئے۔ وہ تاریخی مقامات تاریخی مقام سمجھ کے داتا صاحب سرکار بھی لے آئے، اس پہ ہوں سی تے اتنے خلقت بڑی، وہ پوچھنے لگا کہ اتنے نہیں خلقت جمع ہے تے یہ کیوں نے لکھاں لوگ کیوں نے؟ وہ سارے آخر لگے کہ بھئی یہ ادھر نہیں دیکھنا، یہ سارے شرک تے بدعت ہے، یہ بدعتی نے شرک کرتے رہے۔ وہ آخر لگا کوئی ایک شرک کرے، کوئی 2 کرن 100 کرن 1000 کرن، یہ لکھا کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں لے کے چلو میں دیکھا جا کے کیے تھے۔ وہ جس ویلے قدمین پاک والے پاسے جس ویلے گیا تے اگوں وہ جڑا مہمانوں دا میزبان سی، سبحان اللہ، اس ویکھیا کہ آؤندا ہے پہ سوال لے کے، سوالی پہ آؤندا ہے، اگے ہو کے پھر انہوں آکھیا کہ آ جا تو مہمان ہے۔ پہلو یہ دس کے ساڑی مہمان نوازی کا تقاضا ہے کہ پہلے یہ دس کے پسند کی کرے گا، دوروں آیا انگلینڈ تو آیا کی پسند کرے گا، جو پسند کرے اسے پیش کرے گا۔ اس آکھے جی میں چائے بڑی پسند ہے، تے جس نے میزبان نے سنیا کہ مہمان چائے پہ منگ جاوے تے اس میزبان نے اپنا دستے حق اپنی کمر دے پیچھے کیتا، واپس لے کے آیا تے چائے پیش کر دیتی۔ سکتے چ آ گیا، وہ مولوی لب نے پہنچ گیا، فکر سکتے چ بیٹھا ہے، انہیں لایا جو لایا، انہیں آخیا بھی کی بڑی تے نا کریے تے بیٹھا ہے، ہلدا جلدا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا وہ بزرگ سن ڈبو، وہ کہنے کوئی بزرگ نہیں، کہنے لگے نہیں ایسا کہ گل یہ کہ میں سکتے چ اس وجہ تو نہیں آیا کہ انہوں نے ایک لمحے دے وچ میری فرمائش تے چاہ دا کپ نو پیش کر دیتا ہے، سکتے تاں آیا ہاں کہ وہ جڑا چائے دا کپ ہے نا وہ انگلینڈ میرے گھر دا کپ ہے تے چائے میری بیوی دی ہاتھی بنی ہے۔ سبحان اللہ، تے تسی ہن دوڑ جاؤ اتھوں، اے جڑے تسی شرک دے فتوی لان والے ہو، اے بدعت دے فتوی لان والے، تسی دوڑ جاؤ کیونکہ جڑا مسئلہ تساں حل نہیں کیتا اج اتھوں دا میزبان میرا مسئلہ حل کر گیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جس نے لمحے چ تخت بلقیس کنج پہنچ گیا وہ اج میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرے سمجھ آ گیا ہے۔ تے جس نے تخت بلقیس دا واقعہ سمجھ آ جائے تے واقعہ معراج بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن دی ایک آیت دوجی آیت دی دلیل پڑھ کے عطا ہوئی ہے۔ پھر جس ویلے سائنس آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، جس ویلے ڈیولپمنٹ آ گئی تے ایک سائنسدان گزرا جنہوں نیوٹن کہندے نے، نیوٹن سائنسدان، اس نے کی آکھیا؟ اس آکھیا کہ جس لئے کوئی شے اس رفتار نال سفر کر دیئے، اس رفتار نال حرکت کر دیئے کہ جیڑی رفتار ایس بجلی دی رفتار تو تیز ہو جاتی ہے تے پھر وہ شے آپ نہیں رہندی، وہ دا وجود نہیں رہندا، بلکہ وہ اپنی حیثیت ختم کر کے تے پھر وہ ایک ایسی طاقت بن جاتی ہے جس طاقت کے سامنے کوئی شے نہیں ٹھہر سکتی۔ سبحان اللہ، نیوٹن نے آکھیا، اس نے آکھیا ایک قانون بنا کے دسیا جس سارا اج دا جڑا جنی بھی سائنس بنیاد ہے تے نیوٹن نے آکھیا کہ جس لئے کوئی اس رفتار نال سفر کرے کہ جڑی بجلی دی رفتار ہے تے وہ اپنی حیثیت ختم کر دیندی ہے تے ایک ایسی طاقت بن جاتی ہے، انرجی بن جاتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی شے نہیں ٹھہر سکتی۔ سبحان اللہ، تے سانوں کی دسیا سفر معراج سانوں کی دسیا گیا ہے، یہی تو دسیا گیا ہے کہ جس ویلے براق دا سفر ہویا تے اس براق نے سفر کنج کروایا ہے، تیرے مفسرین نے دسیا ہے کہ اس براق دی رفتار ایسی کہ جتھے وہ پہلا قدم پیندا سی اگلا قدم اوتھے جاندا سی جتھے اس گھوڑے دی نگاہ جاتی سی، براق دی نگاہ جتھے پیندی سی اوتھے وہ اگلا قدم جاندا سی۔ تے ثابت ہویا، طے ہو گیا کہ سائنس نے بھی آکھیا کہ یہ سفر معراج ثابت شدہ ہے۔ تے اصل گل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سانوں عقل عطا فرمائی، منطق عطا فرمائی ہے، سانوں ادراک، شعور، فہم، سانوں سمجھ عطا فرمائی، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔
قرآن کو سمجھنا ہے تو کتے جان دی لوڑ کوئی نہیں، اپنی عقل کو گواہ بنا لو، قرآن سمجھ جا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے سانو جو عطا کیتا ہے عقل تصدیق کرے گی، تے عقل یہ رستے 5 نے، عقل دے رستے 5، حواس خمسہ، یہ عقل دے 5 رستے نے، بصارت بھی ہے، سماعت بھی ہے، یہ گویائی بھی ہے، یہ 5 حصہ نے، یہ جڑا ساری چھون دی طاقت یہ بھی ہے، یہ جڑی ساری قوت شامہ ہے، اسی جڑی کوئی خوشبو یا ناگوار چیز جڑی اسی سمیل کرنے ہیں، یہ 5 حصہ نے، سارے دماغ تک 5 رستے جاندے نے، ان رستیاں تو سارے دماغ تک کوئی پیغام پہنچتا ہے، سارا دماغ جواب دینا ہے، عقل جواب دیندی ہے۔ جس لئے اسی کسی کوئلے نو ہتھ لا دیئے تے پیغام ہوتا ہے کہ یہ تے بڑی گرم تے تپش والی چیز ہے، یہ تو ہتھ ہٹا لو۔ جس لئے کسی برف تے ہتھ رکھ دیئے تے پتہ لگتا ہے کہ ٹھنڈی چیز ہے، وہ دی ٹھنڈک گواہی دیندی ہے، دماغ حکم دیندہ ہے کہ اے برف ہے تے اے آگے، یہ ساری عقل ہے، تے سانو کتے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ سانو اگر اپنی عقل دا ساری عقل رہنما بن جائے تے ساڈے لیے کافی ہے، کیونکہ سانو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی۔ قرآن پاک دی آیات مبارکہ ساریاں عقل دی دلیل تے ثابت نے۔ کس طرح ثابت نے کہ اللہ دے خلیل نے عرض کیتا کہ رب العزت تو مردیاں نو زندہ کچھ کرے گا، تے حکم ہویا کہ یقین نہیں، عرض کیتا نہیں یقین ہے وے، صرف دل دا اطمینان جانے ہیں۔ فرمایا کہ 4 پرندے مختلف قسموں دے لے لو، انہوں نے ملا کے دور پہاڑ تے رکھاؤ، تے پھر دور آ کے انہوں دا نام لے کے ایک نو بلاؤ، وہ سارے دوڑ دے تھوڑے کول آ جان گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ دے خلیل نے عقل دی دلیل نو مطمئن کیتا سی، اپنی اکھاں نال ویکھ کے کہ پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ مردیاں نو زندہ کس طرح کرن گے۔ تے قرآن نے دسیا، لہذا حق دسیا تے سچ دسیا، فرمایا کہ میرا قرآن یہ ہوے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، فرمایا کہ قرآن میرا ہو جس کوئی شک ابہام غلطی مغالطہ نہیں، یہ اول تا آخر سارا حق تے سچ ہے، جو آکھیا صحیح آکھیا وے، اے دے ہر نقطے تے ہر زیر تے ہر زبر تے ہر لفظ تے ہر آیت تے ہر رکوع تے ہر سپارے تے سورہ فاتحہ تو لے کے سورہ ناس تک جب تک یقین کامل نہیں لے کے آؤ گے تو ہمیں ایمان مکمل نہیں عطا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ تے پھر ساڈا رہنما، ساری عقل دا رہنما بھی جس لئے قرآن بن جائے، تے پھر ثابت ہوتا ہے کہ سفر معراج جڑا اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، یہ سفر معراج جڑا سانو جڑیاں آیات مبارکہ سانو سورہ نجم عطا ہوندیاں نے، ایک ایک آیت پاک ثابت کر دی ہے کہ اللہ دا محبوب اس طرح ہی جامع بشریت یہ سارا سفر کر کے تے اللہ پاک کی بارگاہ پہنچیا، اتنے جا کے پھر نماز دا تحفہ بھی لیا، نماز دا تحفہ لے کے پھر اپنے امتیاں نو عطا بھی فرمایا۔ پھر جس لئے تحفہ مل گیا کہ اس تحفے دی قدر و قیمت ہے کہ جس لئے اسی اکٹھے ہو جائیے تے عہد کر کے اٹھیے کہ معراج شریف دا تحفہ نماز جڑا سانو ساڈے آقا نے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ پاک کی بارگاہ تو معراج شریف کا تحفہ عطا ہوا ہے۔ اس طرح عطا ہوا ہے کہ اسی نماز نو اپنا اس طرح اختیار کر لئیے کہ جس ویلے نماز دا وقت ہو جائے تے پھر نماز اسی او دے لئے نہ پڑھیے بلکہ اپنی بخشش دا سامان سمجھ کے پڑھیے، معراج شریف دا تحفہ سمجھ کے پڑھیے۔ جس لئے نماز انج پڑھیں گے کہ پھر نماز دا رکوع و سجود اس طرح قبول ہو جائے گا کہ پھر جس لئے اے واری آئے گی کہ تسی میری منن والے ہو، میرے من کے رکوع و سجود کیتا ہے، آ جاؤ اور دستے سوال دراز کر لو، دامن پھیلا لو اور منگن لی بہ جاؤ، اور جو تسی منگو گے عطا میں کراں گا تے میرا محبوب تھوڑے تک او تقسیم کر کے پہنچا دے گا۔ جو نعمتاں منگ دے ہو کہ میں اپنے محبوب کے صدقے سب نعمتاں تانوں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ محفل پاک چاہے معراج شریف دیے، چاہے میراج شریف دیے، چاہے ذکر دیے، چاہے فکر دیے، یہ ساری محفل اس طرح ہونی چاہیے کہ اللہ دی ذات دی پہچان سارے دل تک آ جائے، اس طرح آ جائے کہ پھر جس ویلے دل تک پہنچے تو پھر جڑا دل رکت والا دل، جس رکت والے دل دی دعا اللہ پاک دی بارگاہ جائے تو دل دی رکت اج قبول ہو جائے، پسند ہو جائے کہ رکت قبول ہو جائے تو جو دل دی دعا ہے وہ بھی قبول ہو جائے۔ دعا ہے کہ میرے بہت عزیز بیٹے اے منظور نظر فیضی دربار دادر شریف دا منظور نظر ہے کمال دین، میں ہمیشہ کہنا ہونا کہ کمال دین دا ہی سارا کمال ہے تے اے محبتاں دا وہ نمونہ ہے کہ اپنی محبتاں دا حق ادا کرنا ہے تے اج میرے کو حق ادا تے کوئی نہیں ہو سکیا، بس میں اس کمال دین نے آکھیا میں یہ آکھن تے صرف اس لیے آ گیا کہ میں
ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ پیش ہو گئی ہے جی اج کمال دین یہ منظور نظر اج راضی ہو گیا تو انشاءاللہ میرے بڑے بھی میرے تے راضی ہو جان گے جڑے آئے ہو دعا ہے کہ تہاڈا قبول ہو جائے اور قبول جو ہو جائے کہ صبر و مدینہ پاک دی حاضری عطا ہو جائے اور سرزمین داد والی پر یوں ہی برسا کرے تیری رحمت بندگان پر خطا کے واسطے واخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ